ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور عظمت اور شان و شوکت کا ایک حصہ بوڑھے مسلمان کی عزت و تکریم کرنا بھی ہے۔ آپ نے بیٹوں اور بیٹیوں سے محبت و شفقت کرنے اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے کا حکم دیا اور اس سلوک کو ان کا حق قرار دیا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، میرے پاس ایک عورت آئی جس کے ساتھ 2 بچیاں بھی تھیں۔ اس نے مجھ سے کچھ مانگا، مجھے میرے پاس ایک کھجور ہی ملی، میں نے اسے وہ کھجور دے دی تو اس نے اسے اپنی دونوں بچیوں کے درمیان تقسیم کر دیا، پھر وہ اور اس کی بیٹیاں اٹھ کر چلی گئیں۔ پھر میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی پر بھی بیٹیوں کی پرورش کا بار پڑ جائے اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو وہ اس کے لیے جہنم سے آڑ ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطری امور میں بھی احسان سے کام لیا اور راستے کا حق مقرر فرمایا، اس سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کا حکم دیا بلکہ اسے ایمان کا ایک شعبہ قرار دیا۔ چنانچہ فرمایا، میں نے جنت میں ایک آدمی کو ایک درخت کی وجہ سے جنت میں ٹہلتے دیکھا کہ اس نے وہ درخت اس لیے راستے سے کاٹ دیا تھا کہ وہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے گھاٹ کے بھی آداب مقرر فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی کھڑے پانی میں غسل نہ کرے جبکہ وہ جنوبی ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، وہ کیسے کرے؟ تو آپ نے فرمایا، پانی لے کر باہر غسل کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی حفاظت کا حکم دیا اور اسے ضائع کرنے سے منع کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک وہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عوامی مفاد کا لحاظ رکھنے کی حدود متعین کر دیں تاکہ سب لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ قابل قدر چیزوں کو ضائع کرنے، لوگوں کی ملکیت کو نقصان پہنچانے اور کھیتی اور نسل کو تباہ کرنے سے منع فرمایا۔ نیکی اور احسان کے حوالے سے ایسا عام ضابطہ مقرر فرمایا کہ پرندوں اور جانوروں تک بلکہ ہر جاندار کے حقوق کا لحاظ رکھنے اور اس کے ساتھ احسان کا حکم دیا۔ چنانچہ فرمایا، ہر جاندار چیز کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کوئی پودا لگائے یا کھیتی کا بیج بوئے، پھر اس میں سے کوئی پرندہ انسان یا جانور کھائے، وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی چڑیا کو بے جا کھیل تماشے میں قتل کیا، قیامت کے دن وہ باآواز بلند اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہوئے کہے گی، اے میرے رب، بلا شبہ فلاں نے مجھے بے فائدہ قتل کیا، کسی فائدے کے لیے ذبح نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو چارہ ڈالنے اور ان کا خیال رکھنے میں بھی احسان کا حکم دیا، ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنے سے منع کیا۔ ذبح کرتے وقت بھی جانور کے ساتھ احسان کرنے اور اسے آرام پہنچانے کا حکم دیا، اور فرمایا، جب تم جانور ذبح کرو تو اچھے طریقے سے کرو، تمہیں چاہیے کہ چھری تیز کرو اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچاؤ۔ سبحان اللہ، ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے